بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک غریب مومن کے عجیب حج کا۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے، عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس نے دن رات مزدوری کر کے حج کے لیے رقم جمع کی۔ آج کے دور کی طرح لوگ اس وقت بھی قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے۔ قافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لیے ایک انتظار گاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ مومن شخص گھر والوں کی دعائیں لے کر نکلنے لگا۔ سب گھر والوں نے اسے دعاؤں سے رخصت کیا۔ اس شخص کے گھر اور انتظار گاہ کے درمیان جنگل پڑتا تھا۔ مومن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا کہ جنگل میں ایک گھر سے اچانک سے ایک عورت اور بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ گھر کے دروازے پر جا کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا، آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک پیاس کی شدت سے بھلک بھلک کر رو رہے تھے۔ وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا۔ آخر اس شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ نہ میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان کو اس حال میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو حکمت والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر، میں کیا کروں؟ اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو وہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، تمہارے رونے کی آواز نے مجھے ادھر رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ لو کچھ پیسے اور کھانے کا سامان، اس سے تم اپنا اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور تب سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا۔ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ حج سے زیادہ کوئی دلی مراد کیا ہوگی اس شخص کی؟ اسے حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے تھا وہ اس نے راہ خدا پر قربان کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے اسے سوچیں کہ بغیر کسی حج کے واپس آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور قافلے کے لوگ جنگل کے راستے سے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تو ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے فلاں جگہ آپ کو آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے تمہیں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دے رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کے ڈھیر ساری مبارکباد دی۔ لیکن یہ شخص اندر ہی اندر بہت پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو یہ کیوں یہ حاجی مجھے حاجی کہہ کے پکار رہے ہیں اور مجھے مبارکباد دے رہے ہیں اور میرے وہاں ہونے کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ اسی دوران اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اس شخص کو بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، تو نے حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر کسی مجبور انسان کی مدد کی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل میں ایک فرشتے کو حج کرنے بھیج دیا تھا، بلکہ فرشتے کا حج کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔